اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں بچوں کا ادب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے. اردو ادب کے حوالے سے بچوں کا ادب کا ایک مقام ہے اور بچوں کے ادب کو وہ نمایاں حیثیت نہیں دی جاتی جو اس کو نمایاں حیثیت دینی چاہیے. بہت سارے ہمارے نوعمر قلم کار بچوں کے ادیب تھوڑا کنارہ کش ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں حاصل حصول نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے. بڑے جو نوعمر قلم کار ہیں جو رسالوں میں لکھتے ہیں، جو 1980 میں لکھا تھا ان کو آپ چلا رہے ہو، اور باقی جو اس وقت کے جو قلم کار ہیں اس کو نہیں بلانا بہت بڑی زیادتی ہے. تو ان سب کو بلایا جائے. تو آج ہمارا بہت اچھا یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے، بہت ماشاءاللہ مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ پاکستان میڈیا یوٹیوبر ایسوسیشن اور بچوں کا ادب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ماشاءاللہ یہ کام ہے. تو آئیں دیکھیں، میں وقتاً فوقتاً سب سے کچھ نہ کچھ پوچھ رہا ہوں. ہمارے درمیان سید سلیم اللہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیں دیکھیں ان کے تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم. ادب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یقیناً پاکستان ڈیجیٹل میڈیا گروپ بھی اس بچوں کے شعبہ ادب اس حوالے سے یقیناً چاہتی یہی ہے کہ جس طرح مختلف شعبہ ادب و فنون کے حوالے سے بلا شبہ احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل آف پاکستان کے اندر ان کی بے پناہ صلاحیتیں ہیں اور بے پناہ جو ان کی کلیدی کردار ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کے اندر احمد شاہ صاحب کی یقیناً جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی صلاحیتیں ہیں، وہ اس کو پاکستان ڈیجیٹل میڈیا گروپ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کلیدی کردار وہ ادا کر رہے ہیں اور ان کی سربراہی میں آرٹس کونسل کے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں. اور یقیناً ادب و ثقافت و فنون کو جو ترویج ملی ہے وہ احمد شاہ صاحب کے زمانے میں اس سے پہلے نہیں مل سکی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح یہاں پہ بات ہو رہی ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے، شعبہ جو ادب ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے، اس بچوں کے ادب کے جو ادیب ہیں، جو لکھاری ہیں، جو شعراء ہیں، جو نظمیں لکھتے ہیں، یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے یہاں آرٹس کونسل کے اندر یقیناً اردو کانفرنس ہوتا ہے، وہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، اور اس کے اندر بچوں کے ادب کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. لیکن اس میں بچوں کے ان ادیبوں کو، ان شعراء کو وہ مقام دیا جائے، ان کو بھی انوائٹ کیا جائے اور ان کو بھی اظہار خیال کا موقع دیا جائے، تاکہ جو حقیقی بچوں کے ادب لکھنے والے ہیں، جو ادیب ہیں، جو شعراء ہیں، یقیناً وہ حقیقی معنوں میں ان بچوں کی ترجمانی کر سکیں، جس کے ذریعے ہمارے یہاں بچوں کے ادب کو فروغ مل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یامین صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. بہت شکریہ الطاف بھائی. یقیناً آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اور ہمارے یوٹیوبرز کے گروپ نے آج جو مظاہرہ کیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کو پروموٹ کریں. جیسے کہ الطاف پاریک بھائی بچوں اور نوجوانوں پہ کام کرتے آئے ہیں، ہم بہت عرصے سے انہیں دیکھ رہے ہیں، خصوصاً یہ بچوں اور نوجوانوں پہ. اب وہ بچے نہیں رہے، اب وہ نوجوان ہو گئے. یقیناً اسی طرح جیسے کہ میرے بھائی سلیم اللہ احمد شاہ صاحب جب سے آئے ہیں، تو احمد شاہ صاحب کے بعد جو ہے بڑی بہترین اور چینجنگ نظر آئی ہمیں، اور ان کے دور میں ان کے بلکہ ادوار کہوں گا کہ کافی عرصے سے وہ 2-3 بار منتخب ہوئے ہیں، تو کافی بہتری آئی ہے. لیکن ایک بہتری یہ بھی آنی چاہیے، جو ہم آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے کام کو تو سراہ رہے ہیں، لیکن یہ پروٹیسٹ ان کے خلاف نہیں ہے. ہم ان کی اس اقدام کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے اس پروٹیسٹ کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اس پروٹیسٹ کی عملی اقدام کیا جائے، تاکہ جو عالمی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اس مشاعرے میں بچوں کی نمائندگی ہو، بچوں کی جو رائٹرز ہیں، جو ایسے بچوں کی نمائندگی کرنے والے رائٹرز ہیں، ان کی نمائندگی ہو. بہت شکریہ الطاف بھائی. یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ یوٹیوبرز کی جتنے بھی گروپ ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں اس گروپ میں، وہ اس پروٹیسٹ کو کوریج دیں گے اور آواز جو ہے یقیناً احمد شاہ تک پہنچے گی، اور احمد شاہ اس کے حق میں جو ہے یقیناً ہماری رائے کو خیر مقدم کریں گے. جی بہت شکریہ الطاف بھائی. یہاں پر موجود ہوں اور آپ کی اس احتجاجی مظاہرے میں
اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گی، زیادہ تو کچھ نہیں، بس تھوڑا سا یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے اس ادب میں ان لوگوں کو واقعی میں آگے آنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو ہم بھول ہی گئے ہیں، بچوں کے اس ادب کو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ کئی سالوں سے لوگ اگر اس پہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو سامنے نمایاں نہیں کیا جا رہا، سامنے نہیں آ رہے وہ لوگ۔ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ ان کو سامنے لایا جائے اور بچوں کے ادب کو بھی اہمیت دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ الطاف طارق کی قیادت میں نظر پوائنٹ کے زیر اہتمام اور بچوں کا ادب ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد اور اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کے ادب کو پروموٹ کریں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بچوں کے ادب کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں یا بچے جو لکھ رہے ہیں ان کو صحیح مقام اور جگہ نہیں دی جاتی ہے۔ دیکھیں، بچوں کا ادب جو ہے، ادب ادبی دنیا کی نرسری ہے۔ یہیں سے کوپلیں پھوٹتی ہیں، یہیں سے پتے ہرے ہوتے ہیں، یہیں سے پودے نکلتے ہیں اور یہیں سے پھل فروٹ بھی آتے ہیں، اور یہی بچے بڑے ہو کر، یہی نرسریاں بڑے ہو کر تناور درخت جنم دیتی ہیں، اور وہ تناور درخت ہماری ادبی دنیا کو سیراب کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو زرخیز بناتے ہیں۔ تو مختص کر دیا جائے، اور اس میں جو بچے قلمکار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نوعمر قلمکار ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور جو لوگ بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں رسالوں کے ذریعے سے، اپنی اجلاسوں کے ذریعے سے اور دیگر کاوشوں کے ذریعے سے، ان کو بھی ہمیں اس سیشن میں نمائندگی دی جائے۔ دیکھیں، بچے ہی ہوتے ہیں جو مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو کسی بھی راہ پہ ڈالیں گے، اگر آپ بچوں کی سرپرستی کریں گے اور ان کے ادب کو پروموٹ کریں گے تو یقیناً یہی بچے بڑے ہو کر فیض احمد ندیم قاسمی اور قتیل شفائی اور منٹو بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے ادب کو بھی پروموٹ کریں، اور جو بچے قلمکار ہیں، نوعمر ہیں، ان کو بھی پروموٹ کریں۔ شکریہ۔ کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی۔ ایک بات ہے، میری یہ پیغام خاص طور سے آپ کو وائرل کرنا ہے کہ عالمی اردو کانفرنس میں جو ہے سائن بورڈ جو ہے انگلش میں ہوتے ہیں شاید، تو پلیز میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، پوچھنا بھی چاہوں گا کہ اردو عالمی کانفرنس میں سائن بورڈ جو ہے انگلش میں ہوتے ہیں، آخر کیوں؟ تو وہ اردو میں ہو سکتے ہیں، غالباً اردو میں پرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں ٹائپنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ریکویسٹ ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو سائن بورڈ ہیں وہ کوشش کریں کہ اردو میں ہو، اور اردو کو اجاگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کسی بڑے قلمکاروں کے مخالف نہیں ہیں کہ ان کو بچوں کا ادب میں نہ بلایا جائے، ان کو بھی بلایا جائے، ان کی سرپرستی بھی ہونی چاہیے، لیکن نوعمر قلمکاروں کو بلانا چاہیے، اور یہی بچوں کے جو بڑے بڑے ادیب ہیں، جو اپنے آپ کو بچوں کا ادیب بھی ثابت کر رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے، ان کے بڑے بڑے رسالے نکلتے، بڑے بڑے اخبار نکلتے، بڑے بڑے سمجھے کہ پرچے نکلتے، ان کے رسالوں میں، اخباروں میں اور پوری جرائد میں بچوں کا ادب کا شعبہ رکھا جائے، اس کا صفحہ مخصوص رکھا جائے، پھر بات ہوگی نا کہ دونوں طرف سے ہو، کہ بچوں کا ادب کی بھی نمائندگی ہو اور ان کو بھرپور مناسب کوریج دی جائے، ان کو بھرپور نمائندگی دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔